بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہمیں بھی پھر صدیق سا ایمان پیدا کر یا الہی ہمیں بھی پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا جری جوان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی جیسا شیر خدا پیدا کر انتہائی واجب القدر سامعین، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام، جس میں یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ بادشاہ تو دنیا میں بڑے بڑے گزرے، لیکن حکمرانی اور بادشاہت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ بس ہو گئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا حکمران نہ کوئی آج تک آیا اور نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ ایسا نیک عادل حکمران، اللہ اکبر۔
اور جس اسلامی سال کی ابتدا ہی شہادت کے دن سے ہو تو آپ اس سے ایک تو یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے، راستہ بڑا دشوار ہے کہ جس کی سال کی ابتدا ہی شہادت سے ہو رہی ہو تو اس کے سال کے درمیان میں کتنی مشکلات آئیں گی، اختتام پہ کتنی مشکلات آئیں گی۔ یعنی انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ انسان کی جان ہوتی ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا ہی شہادت سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور شہادت بھی ایسا جری جوان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت دلیر صحابی رسول تھے۔ بہرحال آج ہم دین سے دور ہوئے، جس کے نتیجے میں ہم لوگوں نے اصل جو بات دین کے مطابق ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بس قصے اور کہانیوں کے اوپر ہمارا نظریہ اور عقیدہ بن چکا ہے۔ دین سے دور ہوئے تو کسی نے محرم الحرام کو یہ سمجھ لیا کہ یہ عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، برکت والا مہینہ اس لیے ہے کہ یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس وجہ سے یہ مہینہ عظمت والا، شان والا، مقام والا، فضیلت والا۔ کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس مہینے کو فضیلت اس لیے ملی کہ 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس وجہ سے اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اس محرم الحرام کے مہینے کا بڑھ گیا۔ لیکن یہ تو تھا میرا اور آپ کا خیال، لیکن حقیقت کیا ہے پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ لوگوں یہ پکی بات ہے، میں اللہ کریم بیان کر رہا ہوں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر کی بات نہیں، کسی کاتب کی بات نہیں، فی کتاب اللہ، یہ میں اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے کہ جن کو تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اس لیے شان والا، اس لیے عظمت اور مقام والا کہ یہاں شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہاں شہادت ہوئی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس وجہ سے یہ مہینہ شان والا، مقام والا، عظمت والا بن گیا۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا یہ وجہ نہیں ہے، میں اللہ کریم آپ کو بتا رہا ہوں، 12 شہرا فی کتاب اللہ، یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ میں اللہ کریم نے جس دن سے زمین کو وجود بخشا، جس دن سے یہ ساری دنیا کا نظام بنایا، آسمان و زمین بنائے، ان کے درمیان میں جتنی چیزیں بھی بنائیں، اسی دن سے میں اللہ کریم نے 4 حرم، 4 مہینوں کو فضیلت بخشی، 4 مہینوں کا مقام، 4 مہینوں کی
کی عظمت 4 مہینوں کی شان باقی مہینوں سے جدا ہے۔ یہ 4 مہینے تو حرمت والے اللہ کریم فرماتی ہیں میں نے جب سے دنیا کائنات بنائی اس وقت سے یہ میں نے 4 مہینے حرمت والے بنا دیے۔ یہ جو مقام والا مہینہ محرم الحرام کا ہے اس کو عظمت اس وجہ سے نہیں ملی کہ یہاں شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ 4 مہینے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے ان کی شان اور عظمت زیادہ ہے۔ یا اللہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ 4 مہینے رجب کا مہینہ حرمت والا، ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا، ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا، چوتھے نمبر پہ محرم الحرام کا مہینہ یہ بھی حرمت والا۔ بات اللہ کے قرآن سے سمجھ آ گئی کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ عظمت والا اس دن سے ہے کہ جس دن سے اللہ کریم نے یہ زمین کو وجود بخشا، آسمان کو وجود بخشا۔ لہذا کسی کی شہادت پہ دین اسلام پہ کسی کو عظمت والا دن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اللہ کے قرآن سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کو عزت ملی، مقام و مرتبہ تو ملا، لیکن یہ ملا اس وقت جب اللہ کریم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ تو پھر الگ بات ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ اس سے ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کو عظمت اس وجہ سے نہیں ملی کہ جہاں شہادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کریم نے قرآن میں بتا دیا۔ لیکن جس موضوع پہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ایسا نیک اور عادل حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ لوگو یہ بات کان کھول کے سن لو، میں اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم کے پیغمبر کی زبان بھی جب ہلتی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب بولتے ہیں تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ لوگوں یاد رکھنا میرے اوپر آ کے ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن اگر کسی نے آنا ہوتا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں اللہ کا پیغمبر یہ دنیا والوں کو بتا کے جا رہا ہوں لو کانا بعد اللہ کریم کے بعد، اللہ کریم کے پاک پیغمبر کے بعد کوئی نبی اگر آنا ہوتا تو اس کا نام عمر ہوتا، وہ عمر ہی ہوتا جو میرے بعد نبی ہوتا۔ یقین مانیے، اندازہ لگائیے کیسا عظیم الشان انسان ہے جس کو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو سلسلہ بند ہو چکا ہے، اگر یہ سلسلہ آگے جاتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ کیا کہنے عمر تیری شان کے، تیری عظمت اور مقام کے۔ اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع زمین کا حکمران ہے، ایسا عادل حکمران ہے، ایسا انصاف کرنے والا حکمران ہے، ایسا عادل حکمران ہے
کہ جہاں تک ہو سکے اپنا تن من دھن سارا اپنی رعایا کے اوپر لگا رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک رات میں ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی نعرے لگتے ہیں ریاست مدینہ کے، لیکن یہاں تو بات صرف ریاست مدینہ کے نعروں کی ہے۔ قربان جاؤں ریاست مدینہ کے حکمرانوں پہ، ریاست مدینہ کے حکمرانوں میں اور آج کے حکمران میں مجھے فرق نظر آتا ہے۔ ریاست مدینہ کا حکمران اکیلے جا کے 22 لاکھ مربع جو زمین تھی اس کے اوپر حکمران تھا، اس کی نگرانی رات کو گلیوں کے اوپر ٹہل ٹہل کے دیا کرتا تھا۔ 22 لاکھ مربع زمین کی رعایا اپنی گہری نیند سکون سے سوتے تھے، لیکن آج ریاست مدینہ کا نعرہ لانے والا حکمران 22 لاکھ تو رہ گئے اپنی جگہ، 22 گھروں کا حکمران بھی ہے۔ آپ تو سوتے ہیں گہری نیند میں، رعایات گلیوں کے چکر کوچوں کے چکر لگا رہی ہیں، لیکن یہاں کا انصاف کا تو پیمانہ بھی الگ ہے۔ قربان جاؤں ایسا عادل حکمران، عمر تیری شہادت پہ بھی قربان جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ تو سارے صحابہ اللہ کریم کے پاک پیغمبر کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید نہیں ہیں۔ اللہ، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، سارے صحابہ اللہ کے پیغمبر کے مرید، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرید نہیں ہیں اللہ کے پیغمبر کے۔ وہ کس طرح تھے صحابی رسول؟ اس لیے کہ جب اللہ کریم کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ شریف تعمیر کر چکے، اپنے رب کے سامنے دعاؤں کی التجا کرنے لگے، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے مہربان پروردگارا، میں نے آپ کا گھر بیت اللہ شریف تعمیر کر دیا، مکان تو بن گیا، مکین کوئی نہیں ہے، میں اللہ کریم تیرے سامنے التجا کر رہا ہوں، درخواست دے رہا ہے اللہ کا پیغمبر، یا اللہ میں نے عظیم الشان عمارت تعمیر کر دی، آپ کا گھر تعمیر کر دیا، لیکن اس میں ایک ایسا معلم، ایسا استاد بھیج دیجئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، جو لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے تبلیغ کرے، لوگوں کے اعمال کے اوپر محنت کرے، لوگوں کے عقیدوں کے اوپر محنت کرے، ان کے اعمال کو بھی پاک کرے، ان کے عقیدوں کو بھی پاک کرے۔ لہذا بعد یہ سمجھ آ گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نتیجہ بن کے آیا، اللہ کا پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، امام الرسل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دعا کا نتیجہ بن کے آیا۔ لیکن قربان جاؤں میں حضرت عمر تیری عظمت پہ، تیرے شان پہ، تیرے مقام پہ حضرت عمر باقی صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مرید نہیں ہے، حضرت عمر امام الانبیاء کی مراد ہیں۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئی الفاظ، اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اگر اسلام کو ترقی دینا چاہتے ہو، اسلام کو اگر عزت دینا چاہتے ہو، اسلام اگر ترقی پا سکتا ہے، اسلام اگر اپنا مرتبہ مقام اعلیٰ پا سکتا ہے، تو یا اللہ میری دعا ہے، میری التجا ہے، میری درخواست ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ
عمر بن الخطاب کو اسلام لانے کی توفیق دے دے۔ ایسا عظیم الشان انسان کہ امام الانبیاء تو نتیجہ بن کے آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا۔ عظمت قرآن کی دیکھیے، عظمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دیکھیے۔ حضرت عمر وہ ہیں جو مراد رسول بن کے آئے۔ اللہ کریم خود پاک پیغمبر التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر اسلام کو ترقی مل سکتی ہے، اسلام کو عظمت مل سکتی ہے، اسلام کا شان اور مقام بلند ہو سکتا ہے تو عمر کو اسلام لانے کی اللہ توفیق عنایت فرما دیجئے۔ کیوں نہ امام الانبیاء کی دعا تھی، اللہ کریم نے جب قبول کی، اسلام نے ایسا مقام پایا، اسلام نے ایسی عزت پائی کہ دنیا حیران لا گئی۔ 22 لاکھ مربع زمین کا مالک حکمران ہے، لیکن کہتا کیا انصاف والا، کہتا اگر دریا کے دوسرے کنارے پہ ایک پیاسا بھوکا کتا بھی اگر مر گیا، کل قیامت کے میدان میں حضرت عمر سے اس کے بارے میں پوچھو گی۔ آج ریاست مدینہ کا دعوے دار مسلمان ہمارے ملک پاکستان کے حکمران بھی تو ہیں، جہاں اسپتالوں کے اندر دھکے کھاتے کھاتے مسلمان مر رہے ہیں، اپنی جوان اولادیں والدین کے سامنے مر رہی ہیں، ہمارے حکمران ٹس سے مس نہ ہوئی ہے۔ ریاست مدینہ تو ایسی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کائنات کے ایسے عظیم لیڈر ہیں، دنیا کائنات کی ایسی عظیم ہستی، راتوں کو چکر لگاتے تھے کہ کسی رعایا کا کوئی مسئلہ ہو تو میں حل کر دوں، قربان جاؤں حضرت عمر آپ کی عظمت پہ۔ ایک رات گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھی والدہ ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت نے ایک ہانڈی آگ کے اوپر جلا رکھی ہے، بچے رو رہے ہیں، بچوں کو تھپکی دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا سو جاؤ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت سے جا کے پوچھتے ہیں مائی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کو کھلا سکوں، یہ بچے روتے ہیں، میں نے ان کے دن کو بہلاوے کے ایک یہ ہانڈی پانی اس میں ڈال کر آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ اسی طریقے سے اس کی آس اور امید میں یہ بچے سو جائیں گے، کھانے کے لیے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! ایسا نیک حکمران، ایسا عادل حکمران انہی قدموں پہ واپس پلٹتا ہے، اپنے بیت المال سے اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا کر رات میں اسی پہر میں جاتا ہے۔ دوسرا ساتھی کہتے ہیں اے امیر المومنین عمر بن الخطاب یہ سامان ہمارے کندھوں کے اوپر ڈال دیجئے، ہم کس لیے ہم اٹھا کے اس بوڑھی کے گھر میں دے آتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت عمر کہتے ہیں میرے ساتھی بات تو آپ کی درست ہے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کا میدان آنے والا ہے، بڑا سخت دن ہے، ان بچوں کا بوجھ اگر میرے کندھوں پہ آ گیا، یہ بچے اگر سسکتے بھوک سے مر گئے تو میں کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ آج میں یہ سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، شاید یہی میری کوشش کل قیامت والے دن ذریعہ نجات بن جائے۔ آج ریاست مدینہ کا دعوے دار ہمارا حکمران بھی تو ہے، لیکن وہ عظیم الشان حکمران اپنے کندھے پہ خود سامان اٹھا کے ضرورت مندوں کے گھر تک پہنچا کے آتا ہے، لیکن کسی کی عزت کے اوپر بھی تار نہیں کرتا، رات کی تاریکی میں جاتا ہے کسی کی عزت بھی مجروح نہ ہو۔ اللہ اکبر! ایسا عادل حکمران، ایسا انصاف والا حکمران دنیا دیکھتے ہی تنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! زمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر پاؤں مارتے ہیں، زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے زمین
ٹھہر جا، کیا تیرے اوپر عمر نے آج تک کوئی بے انصافی تو نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو ابھی دوبارہ ہلنا نہیں۔ زمین اسی وقت ہلنا بند ہو گئی۔ یہ تھا ریاست مدینہ کا حکمران۔ آج ہمارے حکمران بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے جہاں عدل و انصاف کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا حکمران جو رات میں 22 لاکھ مربع زمین کے چکر لگاتا ہے کہ کہیں کسی رعایا کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے دور کیا جائے، وہاں ایک حکمران رات کو اٹھ کے پہرا دیا کرتا تھا، ساری رعایا سوتی تھی۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ساری عوام جاگتی ہے اور ایک حکمران ہے جو سکون کی نیند سوتا ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے حکمرانوں اور آج ہمارے حکمرانوں کے اندر فرق۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان انسان تھے۔ ایک دفعہ ایک جنگل کے اندر چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری کو پکڑا، اٹھا کے لے گیا۔ وہ بھیڑیا جو تھا اس بھیڑیے کی دھاڑیں نکل گئیں، دھاڑیں مار مار کے رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا ایک بکری گئی ہے، آپ دھاڑیں مار مار کے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یارو یہ بکری کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لگتا ایسے ہے بلکہ مجھے یقین ہو گیا ہے آج اس دنیا سے ایک عظیم الشان حکمران لگتا ہے اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں قاصد تو آیا کوئی نہیں، آپ کو خبر کیسے مل گئی؟ وہ کہنے لگا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا انصاف کرنے والا آدمی تھا کہ جب تک وہ زندہ تھا کسی بھیڑیے کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی تھی کہ مالک کے بغیر کوئی بکری اٹھا کے لے جاتا۔ آپ چلے جائیں شہر کے اندر تحقیق کر لیں، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر دنیا سے جا چکے ہیں۔ قربان جاؤں اس چرواہے پہ بھی اس کا یقین دیکھیے۔ لوگوں نے بھاگ دوڑ لگا دی، جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا حضرت عمر دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ چرواہا کہنے لگا میں نے بھی بڑی زندگی گزاری، رہ گئی مسلمان اور انسانوں کی آپس میں لڑائی کا معاملہ تو دور کی بات ہے، جنگل کے بھیڑیوں کی بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر کے ہوتے ہوئے مالک کے بغیر کسی بکری کو اٹھا لیتے۔ آج جو بھیڑیے نے بکری میری اٹھائی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا عادل حکمران دنیا کو خیر باد کہہ کے چلا گیا ہے۔ ایسا نیک حکمران جو جانور بھی اس کا حیا کریں، ایسا عادل حکمران، ایسا انصاف کرنے والا حکمران۔ عاجزی کی حالت یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی اذانیں بلند ہوتی ہیں، کانوں تک پہنچتی ہیں، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے حضرت عمر آپ بڑے جوان ہو، بڑے دلیر ہو، اذان کے بعد آپ کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ عاجزی کی انتہا دیکھیے، عدل و انصاف کا پیمانہ دیکھیے۔ کہتے ہیں یارو یہ اللہ اکبر کی جو صدا ہے یہ مالک الملک کی طرف سے آئی ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال اٹھتا ہے اے عمر اذان تو ہو گئی ہے، اللہ کا بلاوا تو آ چکا ہے، پتہ نہیں تیرے پاس وہ ہمت ہے کہ نہیں جو تو نماز پڑھے گا، پتہ نہیں وہ نماز اس قابل ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کریم اپنے دربار میں قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ عاجزی اتنی ان کی ساری اتنی کہ اذان کے بعد کانپنے لگ جاتے ہیں، اور انصاف کا پیمانہ اتنا عظیم الشان اور روب اور دبدبہ اتنا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان یہ ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگتے ہیں وہاں شیطان بھی دیکھ کے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، شیطان کو بھی جرت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ سکے۔ اللہ، ایسا عظیم الشان پیغمبر کا صحابی، ایسا عادل حکمران، اور قربان جاؤں اس کی شہادت پہ بھی۔ اللہ اکبر،
کسی کی شہادت کی گواہیاں نماز کے رکوع اور سجود دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے دشمنان اسلام نے وار کیا اور جام شہادت نوش کر گئے، اور ایک ایسا جری جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کی قیامت کے میدان میں شہادت کی گواہی مسلح امامت دے گا۔ نماز پڑھا رہے ہیں، صف کے اندر دشمن موجود ہے، صبح کی نماز ہے، اللہ اکبر، قرات شروع کرتے ہیں، دشمن وار کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑتے ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں عبد الرحمن میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن نماز کا خیال رکھنا، نماز قضا نہ ہونا، میں جاتا ہوں تو چلا جاؤں، یہ جوانی یہ عمر جانے کی چیز ہے، ابھی نہیں تو کسی دن چلی جائے گی، لیکن نماز کا خیال رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، اور میری ذات کے پیچھے اللہ کا حق نہ چھوڑ بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک میں اور آپ آج دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکے، تھوڑا سا سر میں درد ہوا، نماز چھوٹ گئی، گھر میں گئے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، نماز چھوٹ گئی، اور ایک ایسا عادل حکمران کہ موت کی کشمکش میں ہے، ساتھی نزدیک ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے ساتھی میری جان کی پرواہ نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا، آگے بڑھ جاؤ، نماز کو پورا کرو۔ اللہ، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عظیم الشان صحابی رسول تھے جن کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی، اور بڑی عظیم الشان زندگی انہوں نے گزاری۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔